واسق قیوم صاحب، سر آپ لوگوں کا جو اصل ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جب 2 صوبوں میں انتخابات ہوں گے تو آٹومیٹکلی پورے ملک میں فضا بن جائے گی، لیکن کیا ہائنڈ سائڈ میں اب افسوس ہوتا ہے، ریگریٹ ہوتا ہے کہ پنجاب اسمبلی کیوں تحلیل کی وقت آنے دیتے اور پھر یہ معاملات نہ ہوتے، یہ تمام تر مراحل نہ ہوتے جن سے آپ لوگ دیکھیں پی ٹی آئی کے 2 صوبوں میں حکومت سے کئی گنا بہتر ہے کہ پورے پاکستان کے حالات پہ نظر ڈالی جا سکے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ عوام کا اعتماد پی ڈی ایم کے اوپر نہیں ہے، ہم لوگ نہ پولیٹیکلی گرو کریں گے، نہ ہم لوگ فورن پالیسی کے تحت گرو کریں گے، اور نہ ہی ہم لوگ اپنا اکانومی کو بہتر کر سکیں گے، بوسٹ کر سکیں گے۔ اور اس کنسرن کو لے کے ہم لوگ چلے جب پی ڈی ایم آئے، اس کے 3 ماہ کے بعد دیکھیں پی ٹی آئی کو کتنی پذیرائی ملی، اس کے 6 ماہ کے بعد دیکھیں، اس کے سال کے بعد دیکھیں، اور آج کی تاریخ میں دیکھیں کہ ہر دوسرا آدمی پی ٹی آئی کے اس لیے گیت گا رہا ہے بیکاز ہمارے نیریٹو کو لوگوں نے پسند کیا، جو ہم کہہ رہے تھے کہ پی ٹی ایم اس چیز کو نہیں سنبھال سکتی، اور پاکستان کی معاشی صورتحال اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور گاڈ فار بٹس اللہ معاف کرے ایسا وقت نہ آئے کہ ہم دوبارہ فائنینشیل ایمرجنسی لگ جائے اور ہم لوگ فیٹف میں چلے جائیں۔ ہمارے اتنے برے حالات ہوئے ہیں پاکستان کے فائنینشیل حالات جو ہیں، اور عوام جو رول رہی ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے۔ تو جو آپ نے بات مجھ سے پوچھی کہ آپ کو ریگریٹ ہے، تو ہمیں فیصلہ جب کرنا تھا ہم نے اس کے پروز اینڈ کونس کو اس ٹائم ہی کیلکولیٹ کیا تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے خلاف کیسز بنیں گے، خان صاحب کو معلوم تھا کہ اگر حکومت میں رہتے ہوئے یہ میرے پہ اٹیک کر سکتے ہیں تو میں حکومت سے باہر ہوا، تو یہ انہوں نے دن رات کیسز کر کے اٹیک کرنا ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ ورکرز کے ساتھ کیا کرے، وہ اظہر مشوانی جیسے اتنا ایک مڈل کلاس کا ایک سوشل میڈیا کا آدمی، اسٹریٹ فارورڈ لڑکا، اس کو اٹھا کے لے گئے اور 4 دن سے معلوم ہی نہیں، یہ بنانا ریپبلک ہے، ایک 10 سال کا بچہ ہے عامر مغل، اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے کہ اس کو لے گئے کہ تمہارا والد آئے گا تو اس کو چھوڑیں گے۔ یہ ساری باتیں ہم نے کیلکولیٹ کی تھی، مگر یہ ساری قربانیاں ہم نے اس ٹائم فیصلہ لیتے وقت یہ سوچا گیا تھا کہ پاکستان کو اگر سوال وہ یہ اٹھا رہے ہیں نا کہ ورکر مارے کھا رہا ہے، لیڈرشپ جو ہے وہ محفوظ ہے۔ صدر صاحب کو جو خط لکھا ہے وزیر اعظم نے وہ اس میں یہ فرماتے ہیں جی کہ احکامات عدالت کے ہوتے ہیں آپ نہیں جاتے، اور جو ورکر کے ساتھ ہو رہا ہے وہ قانون کے دائرے کے تحت۔ نہیں، یہ تو پی ڈی ایم کی پھیلائی ہوئی بات ہے۔ ہم نے جب جیل برو تحریک شروع کی ہے، آپ نے دیکھا ہمارا صداقت عباسی صاحب کو بھیجا، وہ ہمارا ایم این اے ہے، زلفی بخاری صاحب کو بھیجا، وہ ہمارا ایس سی ٹو پی ایم تھا، پھر اس کے بعد اعجاز چودھری صاحب ہو گئے، دین شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے، پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں، اعظم سواتی صاحب ہو گئے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں لیڈرشپ کے کتنے سارے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تشدد کیا گیا، جن کو اٹھا کے لے گئے 3 4 دن تک پتہ نہیں ہے، اور کبھی برہنہ کرنا، کبھی ان کو مارنا، کبھی ان کو آسان نیازی کو دیکھے اس کو اٹھا کے لے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو قربانی کا سلسلہ ٹاپ ٹو باٹم کیا ہے، باٹم سے اوپر نہیں ہم لوگ جا رہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ساری کیلکولیشن ہم نے کی تھی جو کہ پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نے نہ دی، ہم یہ سمجھتے ہیں دیگر جماعتیں نہیں دیں گی کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، اور اگر ان کا منہ بولتا ثبوت دیکھنا چاہتی ہیں، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پی ڈی ایم نے گورنمنٹ میں آتے ہی 1100 ارب کے جو کیسز تھے وہ معاف کیے۔ یہ تو پاکستان کے غریب کے ساتھ آپ سمجھیں کہ تماشا ہے اس کے ساتھ کہ اب ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، اور جو اس کے لیڈران بنے ہوئے پی ڈی ایم کے وہ اپنے قرضے معاف کروا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے کیسز معاف کرا رہے ہیں۔ تو ہم نے بالکل یہ چیزیں کیلکولیٹ کی تھی، لیکن یہ ضروری تھا، یہ پاکستان کے لیے ضروری۔ ٹھیک ہے حسن مرتضیٰ صاحب، سر آپ کی جماعت کہاں دیکھتی؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ اب سوال سب کے ذہن میں یہی ہے 8 اکتوبر کو بھی الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں، اور اگر صرف لڑائی پنجاب کی ہے اور نون لیگ اور پی ٹی آئی میں ہے تو پیپلز پارٹی پھر کیوں یہ سارا بوجھ اٹھا رہی ہے جو اس وقت معاشی کارکردگی کا بوجھ ہے یا پرفارمنس کا بوجھ ہے ان کے ساتھ رہتے؟ دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے الیکشن کا تو یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ آئین کے مطابق جو ہیں وہ انتخابات ہونے چاہیے، قانون کے مطابق انتخابات ہونے چاہیے، انتخابات میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو تیار ہیں، میں تو اس وقت بھی اپنے حلقے میں ہوں، اور سارے جتنے ہمارے لوگ ہیں وہ بھی اپنے اپنے حلقوں میں ہیں۔ ہم اپنی ٹکٹس کے لیے بھی میٹنگز کر رہے ہیں، اور ہم تو اپنے کینڈیڈیٹس بھی دے رہے ہیں۔ ہم ریزلٹس جو بھی آئیں جی، کوئی جیتے کوئی ہارے، پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ الیکشن جو ہیں وہ ٹائم پہ نہیں ہونے چاہیے۔ ایک چیز ہے، تو نہیں ہو رہا ہے نا ٹائم پہ حسن مرتضیٰ صاحب۔ دیکھیں پیپلز پارٹی بطور ایک پارٹی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ الیکشنز ہوں۔ اب ہم نہ عسکری قوت ہوں یا ہم کوئی اس قسم کی ہوں کہ ہم نے بندوق کی نوک پہ لانا ہے، ہم تو آپ دیکھ رہی ہیں ہماری پرامن جدوجہد کی،
अभी काफी सारी बातें हुई और जरदारी साहब को खास करके टारगेट किया गया। तो सर ना बिलावल साहब की तरफ से ना जरदारी साहब की तरफ से कोई बयान आया, इलेक्शन डेट जो आगे बढ़ी है, जब दूसरे लोग बात कर रहे हो आप बड़े सुकून से सुन रही होती हैं। जब मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ तो आप बिल्कुल इंटरप्ट करना शुरू कर देती हैं। हुकूमत है ना, आपसे ज्यादा सवाल बनते हैं ना। मैं हुकूमत नहीं हूँ जी, आपको किसने कहा है मैं हुकूमत हूँ? पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं है, बिलावल भुट्टो वजीर खारजा नहीं? पंजाब के अंदर इस वक्त जो है वो इंटरम गवर्नमेंट है और इंटरम सेटअप में मैं हुकूमत में नहीं हूँ जी। ठीक है, आप बिल्कुल एक ही लाठी से सारों को ना हाँकते रहे जी। बिल्कुल, मुझे उन्होंने बातें की हैं, मुझे बात तो करने का मौका देना। ठीक है, आप बात कंप्लीट कीजिए। जब सवाल मेरा आपसे ही था हसन मुर्तजा जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए बात कर रहा हूँ या मैंने कोई, आप फिर सवाल कर लें, मैं फिर जवाब दे देता हूँ। चले आप जवाब दे दें कि जरदारी साहब और बिलावल साहब को कोई रिएक्शन नहीं आया डेट आगे बढ़ने पर, इसका मतलब साफ ही है ना? फिर मेरी सुने, जरदारी साहब बड़ा सॉफ्ट टारगेट है जी। अभी बात हो रही थी जी, जरदारी साहब का मुंह बोला बेटा। भाई ये सीएम बनने से पहले एक सहाफी है और प्रोफेशनल वो जर्नलिस्ट है। वो एक मीडिया हाउस भी मालिक भी है मीडिया हाउस का, इसके साथ साथ वो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट भी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सहाफियों के साथ रहे हैं, सहाफियों की आवाज बने हैं, क्योंकि सहाफी हमारी हर तहरीक का हरावल दस्ता होते थे। हमारी तहरीकों के अंदर सहाफियों ने जानों की कुर्बानियां भी दी हैं। और जरदारी साहब जो हैं वो इस नेचर के हैं, इस फितरत के हैं कि वो आपसे बड़े का एहतराम करते हैं और आपसे छोटे के साथ वो प्यार और शफकत से पेश आते हैं। अगर वो उन्हें बेटा कहते हैं तो इतना जुर्म कोई नहीं है। मुशर्रफ ने भी बेटा ही बनाया हुआ था इमरान खान साहब को। ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई किसी को इज्जत दे, एहतराम दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके हर अच्छे बुरे का वो जिम्मेदार हो जाता है। हाँ, बिलावल साहब के अच्छे बुरे के जिम्मेदारी जो है वो यकीनन जो है वो जरदारी साहब पे जाती है। मोहसिन नकवी साहब की वो खुद इंटरम सेटअप के अंदर सीएम हैं, आप उन पे तनकीद करें, उनका कोई स्पोक्स पर्सन बुलाएं, वो आपको उनके बारे में आप कह रहे हैं बस उन्होंने बेटा कहा है लेकिन उनके एक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। अतर साहब आप इस पे क्या? ठीक है, नहीं मेरी सुन लेना। क्या आप उनके एक्शन का जो है वो बदला भी जरदारी साहब से लेंगे? क्या आपको अभी तो ये बात कर रहे थे कि इलामा इकबाल साहब के घर के अंदर 75 साल के बाद पुलिस चली गई। बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपको याद नहीं है कि ईद की रात, चांद रात को आपने फरियाल तालपुर साहिबा को उठा के हॉस्पिटल से जेल में डाल दिया था? आपको याद नहीं है? वो चादर चार दीवारी नहीं है। ये दोहरा कानून और दोहरा म्यार जो है ये अपना अपना अमल और अपना अपना जवाब, वो ये कह रहे हैं जी उनका इससे कोई सारी